وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا علم ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے، عزت و غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ جمعہ آیت نمبر 2، لفظی ترجمہ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین، جس نے امیین میں ایک رسول مبعوث فرمایا، منہم، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمهم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ واضح گمراہی میں تھے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، رسول کی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور اس کے جو فرائض اور ڈیوٹیاں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نہ تو رسول کی دعوت کو سنا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ رسول کی دعوت سے ہم بے خبر ہیں۔ آج امت مسلمہ من حیث القوم، ہمیں نہیں معلوم کہ رسول کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، رسول کی دعوت کیا ہے، اور رسول کے فرائض، منصب فرائض کیا ہیں، اس منصب کے فرائض کیا ہیں، یعنی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یا اس آیت میں اللہ تعالیٰ 4 بنیادی طور پہ جو رسول کے فرائض ہیں یا جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، تو اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ دیکھیں، ترجمہ تو آپ نے خیر سن لیا۔ اس میں کیا ہے؟ ایک تو کتاب کی تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ، پھر تزکیہ ہے، پھر تعلیم ہے دانائی کی باتوں کی اور کتاب کی۔ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یتلو علیہم آیاتہ، ایک بات، یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی یہ اللہ کے راستے کا مسافر ہے اور اس کو اللہ تک پہنچنا ہے۔ یہ اس کی بنیادی یعنی منزل ہے نا، اللہ اس کی منزل ہے۔ تو اللہ ہی کی طرف دعوت دینے کے لیے تمام
انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ انبیاء کرام کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیں لوگوں کو، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا طریقہ سکھائیں، بتائیں عملی طور پہ۔ اچھا، پھر اس کی جو تفصیل آتی ہے، دیکھیں اس میں یتلو علیہم آیاتہ، اس میں دو باتیں جو ہیں، یعنی دو باتوں کا تعلق تو انسان کے علاوہ ہے، اور تین باتوں کا تعلق، اور ایک بات جو ہے انسان کے اندر سے ہے۔ انسان کے اندر سے جو یعنی انسان کی ذات سے جو تعلق رکھتی ہے وہ اس کا تزکیہ نفس ہے، یزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ کتاب کی تلاوت اور اس کی تعلیم، یعلم الکتاب والحکمہ نہیں، مطلب تلاوت کتاب، تھوڑا سا غور کریں نا اب بھی، تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب۔ اب دیکھیں کتاب اصل میں کیا چیز ہے، یہ تھوڑا سا آپ یعنی جان لیں، طے کر لیں، ذہن میں نوٹ کر لیں کہ کتاب جو ہے یہ طریقہ زندگی ہے، یہ اس راستے کی تفصیل ہے جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے۔ کتاب ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے، سیدھا راستہ، ہمیں ضرورت ہے سیدھے راستے کی معلوم کرنے کی۔ لیکن میں نہایت آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی جلدی نہ کریں، اور کوئی غیر ضروری کام ہو، غیر ضروری کام اس وقت قرآن کی تلاوت بھی ہے، آپ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک طرف تلاوت بھی کر رہے ہیں، پھر میں مضمون بھی بیان کر رہا ہوں، تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس سے تو آپ کا یعنی رویہ واضح ہے نا کہ آپ نے ایک وقت میں دو کام، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک وقت میں فرض بھی ادا کریں اور سنت بھی ادا کریں۔ فرض یا تو آپ فرض پڑھیں یا سنت پڑھیں، جو بھی پڑھیں، ایک وقت میں ایک کام ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس ایک وقت میں آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور پانی کا گلاس بھی چڑھایا ہوا ہے آپ نے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا آپ کو سوچنا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتاب کی اہمیت کو سمجھیں۔ کتاب ہے کیا؟ انسان کی کامیابی کے لیے، یعنی انسان کا مقصود اللہ، اب اس کو ضرورت ہے اللہ کے راستے کی۔ اب اللہ کا راستہ اسے کون بتائے گا؟ یہ ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، ان علینا للہدیٰ، ذمہ داری میری ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان تمہیں ہدایت دینا۔ یا دوسری جگہ سورہ بقرہ میں یہ مضمون آتا ہے کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم، اے آدم تم اترو یہاں سے، تمہیں میں راستہ بتاؤں گا اپنا، اور جو اس راستے پر چلا تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، لیکن جو اس راستے پر نہ چلا، مان لیا لیکن نہ چلا، یا ماننے سے انکار کر دیا، یہ دونوں لوگ جو ہیں جہنمی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جو سیدھے راستے پر چلنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی جگہ جنت تو نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تو جنت کا راستہ قرآن بتاتا ہے، اللہ کا راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اب قرآن ایک بنیادی کتاب ہے، کتاب ہدایت، یہ وہ ہدایت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا ہے۔ یعنی جو انسان اول آ رہے تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہاری منزل ہوں، میں تمہیں اپنا راستہ خود بتاؤں گا۔ تمہاری یہ اتنی اپروچ نہیں ہے کہ تم اپنی ذہن سے میرا راستہ جو ہے وہ معلوم کر سکو۔ تو یہ ہے کہ ایک تو کتاب کی بنیادی ہمارے ذہن میں تو قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس معاملے کو بھی تو دیکھیں نا اس طریقے سے کہ آج اگر قرآن خدا نہ خواستہ، یعنی فرض کر لیں قرآن اگر ایک طرف رکھ دیا جائے یا اٹھا لیا جائے، کیا ہماری زندگی میں کوئی فرق آئے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ نو، قرآن کو تو ہم فالو ہی نہیں کر رہے۔ قرآن ہو یا نہ ہو، بس اتنا ہوگا کہ ہمیں چومنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ پھر
وہ ایک شوق ہے ہمارا کہ بھئی اس کی طرف پیٹ نہ کرو یا اس کو چومو یا اس کی عزت کرو، وہ پھر کتاب نہیں ہوگی۔ باقی تو ہماری زندگی ایز اٹ از چلتی رہے گی، کیونکہ خواہشات نفسانی کے گرداب میں اب بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں اور پھر بھی پھنسے رہیں گے۔ قرآن کو کتاب ہدایت آج بھی ہم نہیں سمجھتے، تو یہ ہو یا نہ ہو۔ اور وہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلاؤں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں بڑی حسن قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، میرے اپنے مطلب اس میں آتا ہے نا، یعنی میرے اپنے علاقے میں ایسی محفلیں ہوتی ہیں حسن قرات کی، اسکولوں میں بھی حسن قرات کے مقابلے ہوتے ہیں، ملکی صوبے کے طور پہ بھی ہوتے ہیں، پھر کبھی کبھی حکومت بھی کرا لیتی ہے، اور پھر بین الاقوامی مقابلہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حسن قرات، یعنی آپ نے قرآن کو صرف قرات کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ تو افسوس ہے ایسی ذہنیت پہ، اور یہ ذہنیت تو ہماری بنی ہوئی ہے، اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے، تو صدیوں کا واقعہ ہے۔ کتنی صدیاں ہو گئیں جب تاتاری آئے اور یعنی ہمیں تخت و تاراج کر دیا، تو اس وقت کے بعد سے مسلمان قوم پھر نہیں اٹھی ہے۔ قرآن کو جس طریقے سے اس وقت ہم نے ضائع کر دیا تھا جس وقت فتنہ تاتار آیا تھا، تو آج بھی اسی حالت میں ہے، بلکہ آج کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ آپ کے دیگر جو دنیا ہے وہ دنیاوی چیزیں چمک رہی ہیں آپ کے سامنے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے مقصدیت ہے، اور یہ آپ کے سامنے جو میڈیا پیش کر رہا ہے بے مقصدیت یا عریانیت یا فحاشی، یہ آپ کے سامنے ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال کتاب کی تو ضرورت ہے، اللہ کے ہدایت کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کے چاہنے والوں کو، جو نہیں چاہتے ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج اگر قرآن ہمارے درمیان سے اٹھا لیا جائے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس تلاوت کے لیے کوئی کتاب نہیں رہے گی۔ حسن قرات پھر آپ کیسے کریں گے حسن قرات کے مقابلے؟ تو یہ بہرحال ساری باتیں اس پہ آپ نے غور کرنا ہوگا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، یہ دو چیزیں ہیں، میں نے اس چار میں سے دو چیزیں لی ہیں۔ کتاب کی تعلیم، دیکھیں کتاب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس کتاب کا معنی جانتے ہیں، کتاب کو ہم نے عربی زبان میں سیکھ لیا ہے اور مدرسے میں ہم نے سارے علوم سیکھ لیے ہیں، اب ہمیں تعلیم کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں مدرسوں میں عام طور پہ مدرسوں کی میں یہ نہیں ہوں، مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک تو لفظی بحث ہوتی ہے، اور لفظی طور پہ آپ کو مدرسہ سکھا دیتا ہے کہ اس آیات کا مطلب کیا ہے، اس کی گرامر کیا ہے، اور اس کی، لیکن قرآن کی روح یہ تھوڑی سی الگ بات ہے۔ روح قرآن ایک ظاہر قرآن ہے، لیکن ایک روح قرآن ہے، وہ تو آپ کو اللہ کے نبی بتائیں گے۔ نبی آئے تو یعنی وہ تو کتاب تو اس وقت عربی زبان میں نازل ہوئی نا، لیکن اس کے باوجود ان کی سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھجوایا۔ کتاب کی تعلیم بہت ضروری ہے، یہ بات میں تھوڑی سی کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ کتاب کا سمجھنا، کتاب کی دعوت کو سمجھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب یہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ رسول کی ڈیوٹی ہے۔ یعلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، تعلیم کتاب۔ اور میں آپ کو ایک آیت بھی پیش کروں، وَكَذَلِكَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، وہ ہے نا کہ ہاں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کی طرف میں نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
تاکہ آپ وضاحت کریں. کتاب کی وضاحت ضروری ہے. کتاب اکیلی کافی نہیں ہوتی، اس کی وضاحت بھی رسول کے ذمے ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت دو قسم کی ہے. یہ تھوڑا سا نقطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور نے تلاوت کتاب بھی کی ہے، یعنی اس کا ظاہر، اور پھر اس کا باطن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی کی ہے. لیکن تفصیل دو قسم سے ہے، ایک زبانی طور پہ بھی ہے اور ایک عملی طور پہ بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ مجسم قرآن تھی. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ دیکھیں ایک اس کو ہم کہتے ہیں پریکٹیکل. یہ ہم جب 9th 10th میں تھے اور میرا جو سبجیکٹ تھا تو وہ سائنس تھا، تو سائنس کے لیے پھر وہاں اسکول میں ہمارے لیبارٹری بھی تھی، وہاں ہم جاتے تھے لیبارٹری میں، تجربہ گاہ میں. وہاں ہمارے استاد جو ہے تھیوری تو وہ کلاس میں پڑھاتے تھے، لیکن اس کے پریکٹیکل کے لیے ہمیں وہ لے جاتے تھے اور ہمیں وہ خود بھی کرتے تھے اور ہم سے بھی وہ کام کراتے تھے کہ تم اس کا پریکٹیکل بھی دیکھو. اور پریکٹیکل ایک عام لفظ ہے، ہر ایک کوئی سمجھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو تھیوری انہوں نے پیش کی، کتاب پیش کی، اور پھر اس کی تعلیم دی قولی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی. اب یہ تمام حدیث کا مجموعہ جو ہے یہ قرآن کی تفصیل ہے قولی طور پہ، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے وہ عملاً قرآن ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. تو رسول کا جو طریقہ ہے اور اللہ کی کتاب جو ہے یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو طریقہ ہے، یہ وضاحت ہے قرآن کی عملی طور پہ، ایک پریکٹیکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل، اور یہ پریکٹیکل میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح میں نے جعلناکم امتم وسطا، ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو عملی طور پہ، پریکٹیکلی. اور تمہارے لیے جو پریکٹیکلی نمونہ ہے وہ رسول کی ذات ہے. شہید مطلب گواہ، نمونہ یعنی شہادت، یعنی عملی شہادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب بھی ہے نا، شہید مطلب گواہ. ایک شہید تو آپ اس معنی میں بھی لیتے ہیں نا، لیکن نہیں، شہید کا معنی گواہ، نمونہ، پریکٹیکل نمونہ. تو یہ بات جو ہے یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لیں. میں صرف اس میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسرا جو حکمت ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ملی جلی ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن میں یہ اس قسم کی آیت جو ہے 4 جگہ آئی ہے. یعنی یہ رسول کی ڈیوٹیاں جو ہیں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بنیادی ڈیوٹیاں ہیں، اس میں حکمت اور دانائی. انسان ذہنی طور پہ یعنی فطری طور پہ ایک چیز کی حکمت معلوم کرنے کا تجسس رہی ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے. تو تقریباً ہر چیز کی حکمت جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں بتاتا تو ہے، لیکن ہم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ تم سنو اور اطاعت کرو. سمعنا و اطعنا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو تب بھی تم نے عمل کرنا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو سمعنا و اطعنا، سنو اور اطاعت کرو. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں مختلف چیزوں کی، مختلف احکامات کی حکمت بھی بتاتا ہے. مثال کے طور پہ روزہ ہے. اب روزے کی حکمت کیا ہے؟
اس میں دانائی کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ اور امتوں پہ فرض کیا ہے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو۔ یا نماز کا جو ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ زکوٰۃ کا اپنا مقصد آیا ہے، حج کا اپنا، یہ دانائی کی باتیں ہیں، یعنی دانائی کی باتیں حکیم جو ہے وہ پھر دانائی کی باتیں بھی کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم، یعنی سمندر کو وہ کوزے میں بند کر دیتے۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں مختصر لیکن جامع۔ تو بہرحال اس کی میں مطلب ابھی ساری اللہ کے رسول کی ساری باتیں جامع ہیں اور خلاصہ ہیں، اور سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہیں ان کی ساری باتیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک حکمت کی باتیں بتانا، یہ اب حکمت کی باتیں یعنی بتانا جو ہے یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ دوسری یہ کہ تزکیہ نفس وَيُزَكِّيهِمْ، ایک اس ذہن میں ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے انسان کا کامیابی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اس کا تزکیہ کر لے، تصفیہ قلب آپ اسے کہہ لیں، تزکیہ نفس کہہ لیں، جو بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے لیکن میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو آلودہ پیدا کیا ہے، یعنی کچھ اس میں آلودگیاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، جیسا کہ شہوات دنیا ہیں، مثال کے طور پہ غضب ہے، لالچ ہے، حرص ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، عجب ہے۔ تو یہ 9 تو ابھی میں نے آپ کو گنوا دی۔ تو یہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، نفس کو پیدا کیا ہے اور پھر اس میں کچھ آلودگیاں ڈال دی ہیں۔ اب آلودگیاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا راز تزکیے میں رکھ دیا ہے، اور انسان کو مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو ایک مثال کے ذریعے یہ بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل جو ہے اس کو ایک اپنا آئینہ بنا دیا ہے۔ یہ قلب المؤمن عرش الرحمن کہا ہے، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے۔ پھر دل ایک آئینے کی مثال ہے۔ الانسان مرآۃ الرحمن، او کما قال، ایسی حدیث ہے کہ انسان رحمان کا آئینہ ہے۔ اب آئینے پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آلودگیاں، کچھ میل کچیل لگا دیا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، پھر کریم بھی ہے، یعنی ہماری آسانی کے لیے کہ ہم بہت جلد اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آئینہ قلب پہ ہمارے کچھ آلودگیاں چسپان کر دی ہیں، لگا دی ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ انسان اس کو مٹا نہ سکے یا اس کی صفائی نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صفائی کے لیے اس کو طریقہ بھی بتایا ہے، اور پھر رسول کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ مخلوق کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کرنا یہ اکیلے نہیں ہو سکتا، اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ اگر چاہیں کہ میں خود اپنا علاج کر لوں، انسان بیمار ہے، اس کو شفا یابی کی ضرورت ہے، لیکن آپ دنیا میں بھی کوئی ہلکا سا آپ کو بخار ہو جاتا ہے، اب ڈاکٹر کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہم میں موجود ہیں، نفسانی بیماریاں جسے میں کہوں گا، روحانی نہیں، نفسانی بیماریاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ بیماریاں عطا کرنے میں اللہ، یعنی یہ میل کچیل جو لگایا ہے نا، اس میں بڑی حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ اے انسان جو کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے آئینہ قلب پہ میں نے کچھ میل کچیل لگا دیا ہے، تم جاؤ، تمہیں نبی کے پاس جاؤ، نبی سے رجوع کرو، اس کی صحبت میں بیٹھو، وہ تمہارا تزکیہ کر دے گا۔
ایک پہلو میں بتا رہا ہوں. ایک بات نوٹ کر لیں کہ تزکیہ قلب ہم خود نہیں کر سکتے. تزکیہ نفس جو ہے وہ ہم خود نہیں کر سکتے. انسان بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، یہ حکیم کے پاس جائے گا. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی ہے، لیکن آپ کو ڈاکٹر، حکیم، نبی کے پاس جانا ہوگا. نبی نہ ہو تو پھر نائبین نبی ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. تو نبی کی صحبت میں آپ نے جا کے علاج کروانا ہے، یا نائبین نبی ہیں. قیامت تک اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتظام کر دیا ہے کہ ہمیشہ ایک حق پر قائم رہنے والی جماعت ہوگی، جو کسی ملامت سے نہیں ڈریں گی، اور ان کے دل جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہوں گے. تو اس میں تعصب کی ضرورت نہیں ہے. تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ کرنا تو رسول کی ڈیوٹی ہے. انسان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسان کا تزکیہ کرے. انسان خود اپنا علاج نہیں کر سکتا. ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے تو وہ جائے گا، اسپتال میں داخلہ لے گا، وہاں آپریشن کرائے گا، تب جا کے. انسان اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اور اس کو علاج کے لیے جانا پڑے گا کس کے پاس؟ جو مزکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے مزکیون. اور یہ جو تزکیے کا معاملہ ہے یہ ایک جگہ نہیں ہے، 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی ڈیوٹیوں میں یہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کا وہ تزکیہ کرے گا. تو بہرحال یہ ساری باتیں مضمون بھی جاری ہے، لیکن وقت اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ترجمہ سنا دے. والذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے امیین میں رسول بھجوایا جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پہ تلاوت کرتا ہے اللہ کے احکامات، یعنی قرآن، یعنی وحی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت. إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. It is he who sent among the unlettered a messenger from themselves, reciting his revelations to them, and purifying them, and teaching them the scripture and wisdom, although they were in obvious error before that. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.